اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اکل اور اوینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہکا کر لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل و غارت گیری کرنا اور سلب و نہب یعنی مال چھیننا اور ڈرانا، اغوا اور آبرو ریزی کرنا وغیرہ۔ اس کی جو سزائیں بیان کی گئی ہے، امام خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر محاربین نے قتل و سلب کیا اور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لیا اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا صرف دہشت گردی کی اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن اس معاملے میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے بندوں پر جو دست درازی کی، یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا؟ بعض علماء کے نزدیک معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اسی کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔
امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے تقوی اور دیگر خصال خیر پر اچھی عادتوں پر صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن باتوں سے روکا گیا ہو اس کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں فدیہ میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ ہاں میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیش والا عذاب ہے۔ یہ آیت کافروں کے حق میں ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ بعض فقہائے ظاہری کے نزدیک چوری کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اسی طرح محفوظ جگہ میں رکھی ہو یا غیر محفوظ، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ دوسرے فقہاء اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار، حرز یعنی وہ چیز حفاظت میں رکھی ہو اور نصاب یعنی ایک نصاب کو پہنچتی ہو۔ پھر نصاب کے تعین میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار یا 3 درہم یا اس کے مساوی قیمت کی چیز ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رزق یعنی پہنچوں سے کاٹے جائیں گے، کونی یا کندھے سے نہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ تفصیل کے لیے آپ اس طرح کی کتابیں کتب حدیث اور فقہ میں اس کی تفصیل سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے، یہ نہیں کہ توبہ چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے گی۔ حدود توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ حدود تو بہرحال دنیا میں جو لگتے ہیں حد وہ تو جاری ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں توبہ اگر اس نے کر لیا تو وہاں کی جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو باتیں بیان فرمائی گئی، جو تعلیمات اور رہنمائیاں ملی ہے، رب العالمین تمام چیزوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔